الحمدللہ مدرسہ مرکزی دارالعلوم کے تحت کئی مدارس کام کر رہے ہیں اور اس کا ایک حصہ جدید ساج بھی ہے جس میں میں نے 10 کنال رقبہ از گرا خود مدرسے کو دیا ہے۔ از گرا خود اس کے اندر وہ مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے۔ از گرا خود دادا ملکیت میں سے 10 کنال رقبہ میں نے مدرسے کو دیا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین کہیے۔ اللہ ان مدارس کو برکت عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے، مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب سے اور حضرت مولانا مفتی منیر حسین قاسمی، جن کا اس ڈسٹرکٹ میں بہت بڑا کام ہے۔ مفتی منیر حسین قاسمی، مفتی مظفر صاحب کو میں یاد کروا دوں، مولانا فخر الدین کے پیارے شاگرد، اور مولانا یوسف صاحب رئیس التبلیغ کے خاص شاگرد، اور راجوری پنچ میں تبلیغ کو لانے والے اور اس علاقے کے اندر بڑا کام کرنے والے مفتی منیر حسین قاسمی، اور مفتی تنویر صاحب جو مفتی اپنے مظفر صاحب کے ساتھ ہم سفر ہیں وہ، اور حضرت مولانا عبد الرحیم خاکی صاحب، حضرت مولانا گلزار صاحب جو دارالعلوم کے فاضل ہیں، حضرت مولانا عبد الوحید صاحب جو مدرسہ معراج العلوم کے کیا ہیں محتمم ہیں، اور مولانا امین صاحب، یہ سب اکابر جو ہیں بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا شمس الدین صاحب، حضرت مولانا ہماری آج کی مجلس کے صدر حضرت مولانا یونس صاحب، اور مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب، اور مولانا محمد شفیع ترالوی صاحب، یہ سب اکابر یہاں موجود ہیں۔ یہ سب حضرات جو ہیں بچوں کی دستار بندی فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کو عالم باعمل بنائے، اور ایسا عالم بنائے جیسے مفتی مظفر عالم ہے، آمین کو ہو۔ اور ریاست کے لیے ہمارے پاس یہ یادگار رہی۔ چلو مفتی صاحب جزاک اللہ۔ اساتذہ حضرات بھی ہاتھ لگائیں، تمام معزز جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب حضرات دستار بندی کے ساتھ ہاتھ لگائیں۔ آپ مولانا امجد صاحب جو اس مدرسے کو بہت اچھے انداز سے ڈیل کر رہے ہیں، ادھر کھڑے، آپ بھی آؤ نا، ان کو ہاتھ لگاؤ، آؤ۔ اور حافظ صاحب جن کے پاس جو استاد ہیں ان کو بھی بلاؤ۔ ہاں جزاک اللہ، آ جاؤ، جزاک اللہ۔ دیکھو یہ ہمارا سیاسی جلسہ نہیں، یہ ہمارا مذہبی جلسہ ہے۔ یہاں نہ ہم کسی سیاسی جماعت کو بلاتے ہیں، نہ مدرسہ سیاسی لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، علماء کریں، اور یہاں کوئی اختلاف کی بات نہ کی جائے، یہ دینی مدرسہ ہے۔ ہاں جزاک اللہ، دے دو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں کیا 26 بچوں کے والدین کا بھی، بچوں کے والدین صاحب بھی ادھر آتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ مفتی صاحب کا نماز کا اپنے وقت پر ہوگی، کھانا وقت پر ہوگا۔ طالب ملک صاحب بہت دور بیٹھے ہیں، وہ یہاں تشریف لے آئے، آیا پر کیوں نہیں آئے؟ محمد شبیر لنگر صاحب کی طرف سے ایک سوٹ کپڑا۔ ہاں محمد شبیر صاحب لنگر تینوں چاروں بچوں کو، 4 بچے ہیں، 4000 روپے شکیل صاحب کی طرف سے، 1,000 چاروں کو، اور شبیر صاحب کی طرف سے ایک سوٹ کپڑا ہے، شبیر صاحب کی طرف سے ایک سوٹ کپڑوں کا، ماسٹر ظفر صاحب کی طرف سے قرآن پاک، ماسٹر ظفر صاحب وہ ان کی طرف سے ایک قرآن پاک بچوں کو دیا جائے۔ نصیر صاحب کی طرف سے ڈاکٹر نصیر صاحب کی طرف سے 1500 روپے۔ ڈاکٹر نصیر کون سے؟ ہاں ڈاکٹر نصیر صاحب کی طرف سے 1500 روپے، اور چندہ تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں بھائی، ہم تو آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ دیتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں وہی بیٹھے گا جس کو اللہ بٹھائے گا،
جس کے دل میں نقص ہوگا وہ اٹھ کر چلا جائے گا, وہ بیٹھ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں آپ کو پھر ایک بات کہوں گا, ہماری ریاست کا مفتی اعظم اور ہماری ریاست کے سب سے بڑے مدرسے دارالعلوم شیوپور کے شیخ العزیز اور حرج العزیز حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ بالکل بیچ میں مجمع میں حرکت نہ کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بزرگ آنے والے تھے مولانا غازی حسین مکی صاحب. مفتی مظفر صاحب کو پتہ ہے ان کی صحت خراب ہوگی, تو انہوں نے کہا, مفتی صاحب سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے, میری صحت خراب ہو گئی ہے. ان کو پھر ہم کسی موقع پر انشاءاللہ بلا لیں گے. وہ مسجد حرام میں درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, آمین کو ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ٹائم ہی اتنا تھا, اب اللہ زیادہ ہمارے پاس ٹائم تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. آخری دم پہ ہو زباں پہ لا الہ الا. بہت اچھا. کرسی